ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ توحید کے اعتبار سے اولین شخصیت ہیں تاریخ میں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں جب توحید کی بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ساتھ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اس کا نام آزر تھا، کیا آپ نے ایسے بت بنا رکھے ہیں جو آپ ان کو الہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ بڑی گمراہی میں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے فطرت سلیمہ کو اجاگر کیا تھا۔ ایک رات وہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ اللہ کون ہے، تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا چمکتا ہوا، تو کہنے لگے یہ چمک رہا ہے اس اندھیری رات میں، لگتا ہے یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہوا تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہوگا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب دن چڑھا تو سورج کو دیکھا کہ وہ روشن ہے، منور ہے، چمکدار ہے، کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، لگتا ہے یہی میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے، تم مخلوقات کی پوجا کرتے ہو، مجھے تو خالق کی تلاش ہے۔ میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر چکا جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کو پیدا کیا، میں مخلوق کی پوجا نہیں کرتا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد ان کی قوم نے ان سے حجت بازی کی ہے اور انہیں بہت تکلیف پہنچائی۔ بڑا مختصر اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے ڈراتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو گے، نمرود مجھے سزا دے گا۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے اور میں تمہارے مخلوق بادشاہ سے ڈر کر اللہ کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگ میں چلے جانا برداشت کر لیا لیکن شرک کو برداشت نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ شرک کے معاملے میں ہم کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، توحید کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے اگرچہ انسان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں مسلسل 18 انبیاء اور رسول کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع و یونس و لوطا علیہم السلام اجمعین۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے ہم نے ان کو ہدایت دی ہے اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کو بھی ہدایت دی ہے۔ جیسے یہ نبی اور رسول گزر گئے، آپ بھی ہمارے نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ بات سن لیجئے گا اے میرے نبی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سب میرے برگزیدہ بندے تھے لیکن اگر بالفرض محال انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ لہٰذا آپ بھی کبھی شرک نہ کیجئے گا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ شرک کرنے والے کے اعمال برباد ہیں، اور امتی کہتا ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کے خیال میں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن قرآن کی اصطلاح میں تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر انصار مدینہ کے متعلق اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر یہ مشرکین مکہ آپ کی ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ایک قوم تیار کر دی ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ ہماری آیات کا انکار نہیں کرے گی، وہ تیار ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر، اور اس کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی تمام مشینری کو حرکت میں لانے کا فیصلہ فرما لیا۔ ہمارے سامنے اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب ان ظالموں کی موت کا وقت ہوگا تو فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے اور ان سے کہیں گے نکالو اپنی خبیث روحوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے تھے اور تم اللہ کی آیات کے معاملے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں گنوائی ہیں، پھلوں کا کس طرح سے پیدا ہونا ہے، اللہ رب العزت نے کیسے بیج کو پھاڑا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں جھڑتا لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔
پتا جھڑنے والا اندازہ لگائیے آپ کہ جو پتے آپ دیکھتے ہیں زمین پر پڑے، نہ جانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوا اڑا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ایک ایک مرجھایا ہوا پتا بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نہ سنتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ جانتا ہو، ہماری بات نہ سمجھتا ہو، ہماری دعا نہ قبول کرتا ہو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اس کے ہو جائیے، اس سے مانگیے، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ یہاں پر تقریباً 7واں جز مکمل ہوتا ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیا ہے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بالکل اسی طرح جیسے یہ پلٹ گئے تھے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے اپنی سرکشی میں، یہ اندھے بن گئے ہیں، دل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے، روحانیت سے بھی اندھے۔ اور اس کے بعد 8واں جز شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ہم مردوں کو قبروں سے نکال دیں، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے۔ آپ کس معجزے کی بات کرتے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زمین میں جو اکثر لوگ ہیں ان کی پیروی نہ کیجئے، یہ تو گمراہ ہیں، یہ خود بھی لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے اکثریت دلیل نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ حجت ہے۔ اکثریت کی پیروی کرنے والا ہدایت پر نہیں ہو سکتا، اکثریت تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، اکثریت تو گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت اس کو کھا لیا کرو، اور جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ پھر حرام جو کھانے ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان ہے، اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے اس موضوع کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے جو چوپائے ہیں بیان کیے شریعت میں، ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ اونٹوں میں سے 2، گائے میں سے 2، بھیڑ دمبے میں سے 2 اور بکرے میں سے 2، نر اور مادہ، میل فیمیل، یہ اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی ابتدا میں بات ہو چکی تھی کہ الا ما یتلی علیکم، وہ چوپائے جو حرام ہے وہ بتا دیا گیا، وہ کون سا ہے؟ وہ لحم خنزیر، خنزیر حرام ہے۔ یہ چوپائے جو بتا دیے گئے گنتی کے ساتھ یہ جائز ہیں، خنزیر حرام ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ بڑا عجیب دستور تھا، انہوں نے کھیتی کا کچھ حصہ الگ کر دیا تھا، جانوروں کا کچھ حصہ الگ کر دیا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ حصہ جو ہے ہمارے شرکاء کا ہے، اس میں سے کوئی نہیں لے سکتا سوائے ہمارے شرکاء کے، ان کا جو فنڈ ہے یہ اس میں جائے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ جناب پھر کیا ہوتا؟ اتنے ناانصاف اور ظالم تھے کہ اگر اس میں سے ایک حصہ یہ کر دیتے اللہ کے لیے، ایک حصہ کر دیتے بتوں کے لیے، تو اگر بتوں میں جو حصہ تھا زمین کا، اگر اس کی فصل اور پیداوار کم آتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے کی فصل کو نکال کر بتوں کی طرف کر دیتے کہ بتوں کا سسٹم صحیح چلتا رہے۔ اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے مختلف طریقے سے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا تھا، کہتے تھے کہ جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ ہمارے مرد ہی کھا سکتے ہیں جب پیدا ہوگا، وہ عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر وہ پیدائشی طور پہ مردہ ہوا تو پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے شریعت کے اندر رد و بدل کیا تھا اور حرام اور حلال کے فیصلے خود کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ اور یہ سورہ انعام کا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم رکوع ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں کی ہیں، بس ان کو سن کر ختم کرتے ہیں۔ 10 وصیتیں اللہ نے کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب سورہ بقرہ کی تفسیر میں بات چل رہی تھی تو وہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کی گئی تھی کوہ طور پر تختیوں پر لکھی ہوئی، تو اس میں احکامات عشرہ تھے، 10 کمانڈمنٹس۔ وہ 10 کمانڈمنٹس جو تھیں یہاں پر اس کی مزید وضاحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ وہ 10 وصیتیں کیا ہیں ان کو نوٹ کریں اور ان کو اپنے بالکل پلے باندھ لیں۔ پہلی وصیت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ دوسری وصیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تیسری وصیت، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے۔ چوتھی وصیت، فحش کاموں کے قریب نہیں جاؤ گے چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ پانچویں وصیت، کسی نفس کو قتل نہیں کرو گے مگر حق کے ساتھ۔ چھٹی وصیت، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ گے مگر دستور کے مطابق جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ساتویں وصیت، اور ماپ تول میں ڈنڈی نہیں مارو گے۔ آٹھویں وصیت،
عدل اور انصاف کی بات کرو گے اگرچہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہ پڑ جائے۔ 9ویں وصیت، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو گے۔ 10ویں وصیت، صراط مستقیم کی پیروی کرو گے، کسی اور راستے پر نہیں چلو گے۔ یہ 10 وصیتیں سورہ انعام کے اختتام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، یعنی کہ اب اس کی مزید توضیح اور وضاحت کی گئی ہے کہ وہ 10 وصیتیں یہ ہیں، ان کو لیتے جاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کی وصیت تمہیں کی ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی پر سورہ انعام کا اختتام ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے یا تمہارا رب ان کے سامنے آ جائے گا یا رب کی آیتیں آ جائیں گی، لیکن یاد رکھو جس دن رب کی بعض بڑی نشانیاں دیکھ لی انہوں نے، اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت اس موقع پر تلاوت فرمائی کہ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، لیکن لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا مگر اس کو جو پہلے سے ایمان لے آیا تھا اور ایمان لا کر نیک اعمال بھی کچھ نہ کچھ کر چکا تھا۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توحید میں اندر رخنہ اندازی کی اور فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر دیں گے اور ہم زیادہ بھی دیں گے، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم ملا اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں اپنے زمانے کا۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوائے دوسرے رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ کوئی نفس کچھ نہیں کماتا گناہ میں سے مگر اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر آئیں گے اور پھر وہ لوٹیں گے رب کی طرف، اور وہ فیصلہ کرے گا ان اختلافات کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے قیامت کے دن سب لوگ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھا کر آئیں گے۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ، قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پیٹھ پر جو بوجھ ہے گناہوں کا، یہ بوجھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے پھر ہمیں خود کوشش کرنی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد پکڑ کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ انعام کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف پر مختصر جائزے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔